کچھ لوگ پیدائشی بیوقوف ہوتے ہیں اور کچھ میرے جیسے جو دنیا میں آ کے بے انتہا ذہین ہونے کے باوجود اپنے اوپر بیوقوفی کا ٹھپا لگوا لیتے ہیں۔ میں نیلم مرتضی انہی چند انسانوں میں شمار کی جاتی ہوں۔ یوں تو میں بہت ساری بیوقوفیوں کی سردار ہوں، مگر میری سب سے بڑی بیوقوفی اس رات شروع ہوئی میں نے خود کو سمندر کے اس کنارے راحل کے ساتھ پایا۔ سمندر کی گیلی ریت، ڈوبتا سورج، لہروں کی پرسوز آواز اور میرے ہاتھ میں اس کا ہار، کتنا مکمل منظر تھا، جیسے میرے لیے ہی بنا ہو۔ تیز سمندری ہوا میرے بال اڑ کر اس کے چہرے پر بکھیر رہے تھے اور وہ مسکراتا محبت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی کتھائی آنکھوں میں محبت کے بے شمار رنگ تھے اور ہر رنگ میں میرا عکس نمایاں تھا۔ نیلم، مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے۔ میرا ہاتھ تھام کر وہ میرے قریب ہو رہا تھا، اس کی جذبے لٹاتی آنکھیں اور سحر زدہ اظہار پر میں نے شرما کے سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا اور اس نے مسکرا کر میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بڑھتے مجھے اپنے سامنے کیا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کھینچ کے مارا۔ اس تھپڑ کی گونج اتنی تیز تھی کہ میں گھبرا کے اٹھ بیٹھی۔ سامنے نہ تو سمندر تھا نہ ہی روہیر، بس میرے کمرے کی وہ نیم روشن سی دیواریں تھی۔ جی یہ بس ایک خواب تھا۔ میرے منہ پر سے جو گونجا وہ تھپڑ نہیں، میرے موبائل کا الارم تھا، اور آج ہی میں 3 بجے کا سیٹ کیا تھا۔ رحیل مجھ سے پیار کا اظہار کرے، وہ بھی خود۔ اف، ایسا صرف خواب میں ہی مجھے آ سکتے ہیں۔ تھک کے گہری سانس لیتے موبائل اٹھا کر الارم بند کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے، مگر میری محبت میں شاید وہی جادو ہی نہیں تھا۔ کتنی دفعہ اس دشمن جان کے لیے روزے رکھے تھے، تہجد پڑے تھے، جانے کتنے منتر پڑھ کر پھونکے تھے، لیکن نہیں، اس کے سر پر بال اتنے تھے کہ کوپری تک پھونک بھی نہ جا سکتی تھی۔ اس لیے آج میں نے ساری مشکلات کا حل آخر ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے لگا میری ساری مشکلیں آسان ہو گئی جب آج ٹی وی کے چینل بدلتے میں نے وہ ایڈ دیکھا۔ کاروباری بندش، پسند کی شادی، شوہر کو تاپا کرنا، ساس کی بولتی بند، بیرون ملک سفر، اور محبوب آپ کے قدموں میں ہے۔ محبوب آپ کے قدموں میں؟ باقی سب بکواس کو نظر انداز کرتے میں نے صرف آخری جملے پر غور کیا۔ ساری مشکل کام آسان، صرف بنگالی بابا کے ایک اشارے پر۔ ایڈ چلتا جا رہا تھا اور میرا دل تو جیسے گارڈن ہی ہو گیا تھا۔ اگلا کام میں نے وہ نمبر نوٹ کرنے کا کیا جو اسکرین پر نظر آ رہا تھا، اور رات کی اس پہر میں اپنے کمرے میں بیٹھی وہ نمبر ملانے جا رہی تھی۔ دن کو امی سائے کی مانند میرے ساتھ رہا کرتی تھی، میں لاڈلی بھی تو بہت تھی نا۔ اگر امی میرا یہ خیال سن سکتی تو جوتا پھینک کر مار دیتی، اس لیے یہ وقت مناسب تھا۔ کال لاگ میں جا کر میں نے بنگالی بابا کا نمبر نکال لیا۔ دل دھک دھک کر رہا تھا، جیسے باقی سب تو بک بک کرتا ہے، یہ میرا ضمیر تھا، ہمیشہ ایسے ہی وقت پر جاگ اٹھتا تھا، منحوس کہیں کا۔ خیر، میں نے اس کے 3-4 چپیڑے مار کر واپس سلا دیا۔ میرے سارے مسئلے ایک فون کال سے حل ہو جانے تھے۔ تو میں کیوں سنتی اس ضمیر کی؟ میں نے نچلا لب دبایا، نمبر ڈائل کر دیا۔ گھنٹی جانے لگی اور میرا گلا سوکھنے لگا۔ یہ غلط ہے نیلم، ایسا مت کرو۔ اس ضمیر کو میں بشیر بنا دوں۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ کال بھی کوئی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں مایوس ہو کر کال کاٹنے ہی لگی تھی، آخری گنتی پر کال اٹھا لی گئی اور پھر بنگالی بابا کو میں نے اپنے دکھ بڑی داستان سنا ڈالی۔ فون پر ہی انہوں نے مجھے 3-4 دم اور 2 تویز 4000 فیس کے عوض لکھوا دیے۔ مہینے کے آخر میں 4000 جانے کا غم تو تھا، مگر وہ بے مروت 3 دن بھی میرے قدموں میں ہوگا، اس بات کی خوشی ہی نرالی تھی۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی۔ تعویذ اسے کسی بھی کھانے کی چیز میں ڈال کر دینے تھے اور دم اس کے چہرے پر کرنا تھا، مگر مسئلہ ایک تھا، میں اسے تعویذ تو کھلا سکتی تھی، مگر دم، وہ بھی اس کے منہ پر۔ ہائے اللہ، وہ تو مجھے دیکھ کر ہی اپنی شکل مبارک گھما لیتا تھا۔ نہیں نیلم، تو ہار نہیں مان سکتی، کسی بھی طرح اس جن کو قابو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے خود سے جیسے وعدہ کیا۔ آج کی ساری رات میری اسی پلاننگ میں گزر گئی۔
اور صبح میں گھر کی ہر دیوار سے ٹکراتی پھر رہی تھی، اوپر سے اس ریل پر دم بھی کرنا تھا، تو میں نے جان بوجھ کر اس سے بھی ٹکرا گئی، اور اس سے ٹکرانے کے دوران میں نے اس پر پہلا دم بھی کر دیا۔ رات کو نیٹ فلکس پر فلمیں مت دیکھا کرو، بے وقوف لڑکی، صبح ہر ایک سے بس ٹکراتی ہی پھرتی ہو۔ وہ غصے میں منہ پھا کرتا کام پر نکل گیا۔ ہائے، مگر اس کا یہ غصہ ہی تو تھا جو میں پاگل تھی اس کے پیچھے۔ کتنا ہینڈسم تھا، اوپر سے میرے تایا ابا کا اکلوتا بیٹا۔ تائی بھی اگلی جہان کوچ کر چکی تھی، اس سے ساس کا بھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ہر لحاظ سے وہ خاندان بھر کی لڑکیوں کا آئیڈل تھا، مگر میرے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کا ہو جائے ایسا ناممکن تھا۔ نشانے بے نیازی سے جھولتی لٹ انگلی سے لپیٹتی کچن میں آ گئی۔ کاؤنٹر پر رکھا جوس کا گلاس دیکھ کر میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ اس کے جوس میں تعویذ میں نے خود ملا دیا تھا، اب بس ایک اور تعویذ، اور پھر وہ میرے قدموں میں۔ میں خوشی سے اچھلتی کودتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دوسرا دم اسے شام کی چائے پر کرنا تھا، تب تک میں آرام کر سکتی تھی۔ شام کو میں اس کے آنے سے پہلے ہی لان میں لگی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی، اور وہ بس آنے ہی والا تھا۔ روز میں بہت بن ٹھن کے اس کے لیے تیار ہوتی تھی، مگر آج میں وظیفوں میں مصروف رہی تھی، اس لیے میں نے جیسے ہولیے میں تھی ویسے ہی وہاں چلی آئی۔ اور اگر میں اپنی دوستوں کی مانوں تو مجھے کسی سنگار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں ماشاءاللہ سے پورے خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی تھی، دراز قد، خوبصورت لمبے بال اور بڑی بڑی آنکھیں۔ مجھے ایک بار دیکھنے والے پلٹ کر لازمی دیکھا کرتے تھے، مگر وہ راہیل کا بچہ، وہ تو مجھے پلٹ کر دیکھتا تو دور، سامنے سے ہی نہیں دیکھتا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ میں خیالوں میں اس قدر کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی آمد کا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب وہ میرے سر پر کھڑا مجھے غصے سے گھور رہا تھا تو میں بول ہی گئی کہ میں کیا سوچ کر کیا کر رہی تھی۔ میں تو بس ویسے ہی بیٹھی تھی۔ گھبرا کر میں کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بھی تھا جو کہ کھڑے ہونے پر دکھائی دیا تھا۔ ہائی پریٹی گرل، اور مجھے دیکھتی اس کی مسکراہٹ مشرق تا مغرب پھیل گئی۔ ہائے، میں نے مروتاً مسکرا کر اسے ہائے بول دیا۔ بہت خوبصورت ہے آپ، کیا آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ لو جی، وہ تو پھیل ہی گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے جوتے کا نمبر بتا کر اسے روانہ کرتی، روہیل بچھڑ کر پیچھے مڑا۔ کزن ہے وہ میری۔ وہ اتنے غصے میں تھا کہ اس لڑکے کی مسکراہٹ ایک ہی ختم ہو گئی۔ تم جاؤ اندر۔ وہ واپس میری جانب گھوما۔ اس کے تیور دیکھتے میں نے بس دور سے ہی اس پر دم کیا اور اندر بھاگ گئی۔ باہر اس لڑکے کے ساتھ اس نے کیا کیا مجھے نہیں پتا تھا، مگر میری شامت پکی تھی، یہ بات مجھے اب کنفرم ہو چکی تھی۔ اور پھر وہی ہوا۔ 10 منٹ بعد وہ طوفان اور آندھی بنا میرے کمرے میں چلایا۔ ڈر اور گھبراہٹ سے میرا دل حلق تک اچھل آیا۔ تم نے کس خوشی میں اس سے بات کی؟ میرے سامنے کھڑا وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میں مجرموں کی طرح اس کے آگے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ بولو گی؟ کچھ بولو گی اب؟ وہ اونچا چلایا اور میں ڈر کے تقریباً اچھل گئی۔ مجھے لگا کہ آپ کا دوست ہے۔ مری سی آواز میرے حلق سے نکلی۔ یہ میں نہیں جانتی تھی، مگر اس جواب پر وہ مزید مشتعل ہو گیا۔ میں نے تم سے کہا کہ وہ میرا دوست ہے؟ نہیں۔ میں نفی میں سر ہلاتے ایک قدم پیچھے ہٹی، آنکھوں میں بے وجہ ہی جیسے نمی اتر آئی تھی۔ جب میں نے کہا نہیں کہ وہ میرا دوست ہے تو اس سے میرا دوست کیوں سمجھا؟ غصے کو ضبط کرتا میرے بالکل قریب آ رکا۔ میرے نم شدہ آنکھیں اس کی جانب اٹھائی۔ بس وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے اسے شانت ہوتے دیکھا۔ شاید میرے رونے سے وہ ڈر گیا تھا۔ دوبارہ ایسا مت کرنا۔ اس بار لہجہ نرم تھا۔ ایک نظر وہ مجھے دیکھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ میں نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ پتہ نہیں کیوں مگر میرا کسی بھی لڑکی سے بات کرنا اسے اتنا ہی ناگوار گزرتا تھا۔ وہ بس مجھ سے نفرت کرتا تھا، میری ہر چیز سے بھی۔ یہ میری سوچ تھی جو کہ غلط ثابت ہونے والی تھی۔ اگلے دن صبح میری طبیعت بھوچل سی تھی۔ رات رونے کی وجہ سے سر میں شدید درد تھا۔ بے دلی سے میں نے بنگالی بابا کا دیا دوسرا تعویذ اس کے جوس میں پلا دیا۔ وہ الگ بات تھی
کہ کل شام اس کے رویے کے بعد مجھے اس سے محبت ملنے کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ اور ویسے بھی میری یونیورسٹی میں آج سے دوبارہ کھل گئی تھی۔ صبح سے ہی امی میرے لیے استری شدہ کپڑے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی اور میں یہاں کچن میں کھڑی اس بے مروت انسان کے لیے ایک آخری کوشش کر رہی تھی۔ تعویذ ملانے کے بعد میں جوں ہی باہر نکلنے لگی تب وہ مجھے دوبارہ دروازے پر مل گیا، ہر روز کی طرح سفید شرٹ اور گرے پینٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ اتنا پرکشش لگتا تھا کہ تمام تر بیزاری کے باوجود اس کی جانب کھینچی چلی جاتی تھی۔ اس وقت میں دروازے میں بے حس و حرکت کھڑی بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تو خاموش رہا اور پھر میرے وہاں سے نہ ہٹنے پر اس نے ایک گہری ضبط شدہ سی سانس لی۔ یہاں جم کر کیوں کھڑی ہو؟ مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے، ہٹو راستے سے، وہ بولا تو میں ہمیشہ کی طرح ڈر کے سائڈ پر ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیا پاگل لڑکی ہے۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اندر چلا گیا۔ جوس کاؤنٹر پر رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس تک جاتا میں پیر پٹکتے وہاں سے نکل آئی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، کیا آخری جملے پر مجھے رہ رہ کے غصہ آ رہا تھا، مگر میں اس کی طرح اپنا غصہ کسی پر نکال نہیں سکتی تھی۔ میں تھک ہار کر یونیورسٹی چلی آئی۔ اس کھڑوس کی شکل میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو اچھا تھا۔ وہ بات الگ تھی کہ اسے دیکھے بغیر میرا دن گزرتا بھی نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بھی مجھے اس نے ہی ڈراپ کیا تھا اور میرے بال کھول کر آنے پر وہ حد درجہ بیزار بھی نظر آ رہا تھا۔ اسی کو تنگ کرنے کے لیے میں نے آج سیاہ لباس کے ساتھ ڈیپ ریڈ لپسٹک بھی لگا لی تھی۔ بال کھڑے چھوڑنے کے بعد تو میں سچ مچ قیامت ہی لگ رہی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ روہیل کو میرا یہ انداز بالکل پسند نہیں۔ جب بھی میں کسی فیملی فنکشن پر تیار ہوتی تھی تب بھی وہ مجھے ڈانٹ دیتا اور میں اسے چڑھانے کے لیے مزید بن ٹھن کر تیار ہوتی تھی، جیسے کہ آج ہوئی تھی۔ بیگ لیے جب میں گاڑی میں بیٹھی تو سخت غصے بڑی نظروں سے مجھے دیکھتا رہ گیا، مگر میرے دل میں ٹھنڈی پھوار سی پڑ گئی تھی۔ اسے یوں چلتے کرتے دیکھنے کا بھی اپنا ہی مزہ تھا۔ میں نے بے نیازی سے رخ موڑتے آرام سے بیٹھی رہی۔ بال باندھو اپنے۔ گاڑی جب یونیورسٹی کے سامنے رکی تو وہ میری جانب مڑ کر اپنا حکم صادر کرنے لگا۔ کیوں باندھوں؟ میں دیوڑی چڑھائے اس کی جانب مڑی۔ وہ ربر بینڈ میری جانب بڑھائے منتظر سا بیٹھا تھا۔ کیونکہ مجھے نہیں پسند۔ اس نے میرا ہاتھ تھام کر ٹھک سے ربر بینڈ رکھ دیا اور میں دانت کچکچا کر رہ گئی۔ لیکن مجھے پسند ہے اور میں نہیں باندھوں گی، ہر دلمی سے کہتے ہوئے جو ہی گاڑی سے نکلنے لگی اسے اپنی جانب سے دروازہ لاک کر دیا۔ میں شدید غصے میں اس کی جانب پلٹی جس نے اب سیٹ بیلٹ کھول دی تھی۔ سیٹ کے درمیان گرا ربر بینڈ اٹھایا۔ جب تک بال نہیں باندھو گی یہی بیٹھی رہو گی۔ جبڑے پیچھے وہ جیسے بہت ضبط سے گزر رہا تھا۔ نہیں باندھو گی۔ چند منٹ بازو لپیٹے میں آرام سے بیٹھی رہی۔ پہلے کلاس شروع ہونے میں محض 10 منٹ رہتے تھے۔ اگلے 5 منٹ تک جب اس نے گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا تب میں نے ڈھیر سارا غصہ ضبط کرتے ربڑ بینڈ چپٹ کر اٹھایا، بال سمیٹ کر چوٹی بنا دی۔ وہ میرے بال بندھنے کے بعد اس نے میری ہی دوپٹے کا ایک پلو لیا اور سر پر رکھ دیا۔ میں اس زبردستی پر جھنجھلا کر اس کی جانب پلٹی۔ اسے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس نے ڈیش بورڈ سے ایک سیاہ ماسک نکالا اور میرے منہ پر چڑھا دیا۔ اب میری صرف آنکھیں نظر آئی تھی۔ آج کے بعد تم یونیورسٹی ایسے جاؤ گی، سمجھی؟ گاڑی کا دروازہ اس نے کھول دیا۔ میں تن فن کرتی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ دروازہ زور سے بند کیا گیا مگر وہ بنا اثر ڈھیر مسکرا رہا تھا۔ مجھے بے بس دیکھ کر وہ یوں ہی مسکرا دیتا تھا۔ اور ہاں، میرے اندر جانے سے پہلے وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں نے سن کے انسنا کر دیا۔ میرا ارادہ ماسک اتارنے کا تھا جب اس کا اگلا حکم سنائی دیا۔ اگر ماسک اتارا تو چچی کو بتا دوں گا کہ رات کے 3 بجے تم بنگالی بابا کو کال کرتے ہو۔ الفاظ تھے کہ کوئی کوڑے۔ میں جہاں تھی وہیں سن ہو کے رہ گئی۔ اسے مسکرا کر مجھے دیکھا، سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے اور گاڑی زن سے بگا کر لے گیا اور میں بیچ رستے سن کھڑی رہ گئی۔
ماسک اتارنا تو دور، مجھے یہ بھی یاد نہ رہا کہ میں خود کون ہوں۔ اگلے کچھ دن میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ میں نے جو ہر وقت راحیل کے گرد میں منڈلاتی رہتی تھی، اب اس سے چھپتی پھر رہی تھی۔ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے میری چوری پکڑی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ شاید جان گیا تھا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اس کے پیچھے اتنی پاگل ہوں کہ ہر الٹی سیدھی حرکت کر لیتی ہوں۔ یہ سب اس بنگالی بابا کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ اس نے تویزوں کے اثر کیا تھا اور نہ ہی وظیفوں نے، الٹا میں ہی شرمندہ ہو کے رہ گئی تھی۔ پیسے الگ برباد ہوئے تھے۔ آج بھی شام کی چائے پر جب وہ لاؤنج میں آیا تو اس نے وہاں پر بہانہ بنا کر وہ نکل آئی۔ اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ میرے دل کے سارے راز جانتا ہے۔ میں نیلم مرتضیٰ، جس نے کبھی کسی لڑکے کو گھاس تک نہیں ڈالا تھا، وہ اب ایک لڑکے کی محبت میں شدید پاگل تھی، اور یہ بات وہ لڑکا جانتا تھا، اور میری انا پر یہ کاری ضرب تھی۔ کہاں میں اسے اپنی محبت میں پاگل دیکھنا چاہتی تھی اور کہاں آج وہ مجھے پاگل سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے ہی میں کتابیں کھول کر بیٹھ گئی۔ دل الگ بے چین تھا، کسی کام میں دھیان نہیں لگتا تھا۔ اسی کشمکش میں ہی تھی کہ میری دوست صبا کی کال آ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیتے کال ریسیو کی۔ ایک صبا ہی تھی جس سے بات کرنے کے بعد میرا دل ہلکا پھلکا سا ہو جاتا تھا۔ گھنٹہ بھر اسے بات کرنے کے بعد ہم نے کل میکڈونلڈس میں ملنے کا پلان بنا لیا۔ ویسے بھی سنڈے تھا اور میں پورا دن راحیل سے چھپ کر کمرے میں نہیں گزار سکتی تھی۔ اگلے کئی دن اتوار کو جب صبح سے ملنے جانے لگی تو میں نے پلم رنگ کا خوبصورت سا گھیرے دار فراک پہنا تھا، بال اونچی پونی میں باندھے اور دل لگا کے نیچرل سا میک اپ کیا۔ البتہ دل میں ایک ڈر سا بھی تھا کہ اگر سڑیل نے دیکھ لیا تو شاید امی کو سب بتا دے اور امی پھر مجھے جہنم کے علاوہ اور کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ صبح مجھے پک کرنے آ رہی تھی اور میں نے بس کسی طرح سے نظر بچا کر گیٹ تک جانا تھا، مگر اس چیل کی نگاہ والے رحیل سے نظر بچائی بھی جائے تو کیسے؟ میں جی بھر کے بیزار ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ایک خیال بجلی کی مانند میرے دماغ پہ کودا۔ جلدی سے الماری تک گئی اور پہلی بار عبایا کھینچ کر نکالا جو اس رحیل نے مجھے میری برتھڈے پر گفٹ کیا تھا۔ میں اسے کبھی نہ پہنتی، مگر آج مجبوری تھی، اس لیے میں نے پہن لیا۔ نقاب بھی ساتھ تھا، مگر میں صرف سٹالر سر کے گرد لپیٹ کے منہ پر ماسک چڑھا لیا، اور وہ دیکھ بھی لیتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں اسے پردے کا کون سا کیڑا تھا۔ اس کی صرف ایک ہی خواہش تھی کہ گھر کی ساری عورتیں یوں ہی 7 پردوں کو لپیٹ کر گھر سے نکلا کرے، اور اس کی یہی خواہش مجھے زہر لگا کرتی تھی۔ جب میں خوبصورت تھی تو کیوں چہرہ چھپاتی بلا؟ میں نے دروازے سے گردن باہر نکال کر دیکھا تو راہداری خالی تھی۔ میں باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں بھی اس وقت کوئی نہیں تھا۔ میں آرام سے بیگ سنبھالتی باہر چلی آئی، مگر برا ہوا اس قسمت کا جو نہ جانے کس جنم کی دشمنی مجھ سے نکال رہی تھی۔ جو ہی میں مین دروازہ کھولنے لگی، وہ بھی میرے ساتھ آن کھڑا ہوا، خوشبو میں رچا بسا، شہزادوں کی مانی پرکشش رحیل ابرار۔ اس سے پہلے کہ میں بھی اس کے سحر میں مبتلا ہوتی، میں نے خود پر سرزنش کرتے سر جھٹکا، دروازہ کھولتے باہر نکل آئی، مگر نکلنے سے پہلے اس کی اپنی جانب اٹھتی حیران نگاہیں میں دیکھ چکی تھی۔ میں شاید پہلی بار یوں عبایا پہنے دیکھ رہی تھی۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ خیر، میں اسے نظر انداز کرتی گیٹ کے پاس چلی گئی، اور صبح کے میسج کے مطابق وہ 5 منٹ میں پہنچنے والی تھی۔ روہیل کھلے دروازے سے باہر آیا تو میں جان بوجھ کر موبائل سامنے کی اس پر جھک گئی۔ وہ گراج سے گاڑی نکال کر لا رہا تھا اور میں دل سے دعا کر رہی تھی کہ صبح کے آنے سے پہلے وہ نکل جائے۔ میری کوئی دعا اس نے آج تک قبول ہونے نہیں دی تھی، چونکہ اب ہونے دیتا۔ تم نے کہیں جانا ہے؟ میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں۔ گاڑی گیٹ پر روکتے اس نے دونوں بار اس نے مجھے مخاطب کیا تھا۔ میرا دل ساری باتیں بھلا کر اس کی جانب بہکتا چلا گیا۔ یہ محبت بڑی بری بیماری ہے، آخر کیوں نہیں صبا آ رہی ہے مجھے پک کرنے؟ میں بنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چند پل رکا، شاید میرا جھکا سر دیکھ رہا تھا۔ باہر سے گاڑی کی آواز آئی تو میں ویسے ہی سر جھکائے باہر نکل آئی۔ مجھے اس سے مزید کچھ نہیں کہنا تھا، نہ میرے
पास कुछ कहने के लिए अब कुछ बाकी था। मैं सबा के साथ यही सोच कर आई थी कि हम मिलकर बहुत मज़े करेंगे, मगर रोहेल के साथ क्या मेरा मिसबिहेव अब मुझे सुकून से बैठने भी देगा? सबा मेरे सामने बैठी न जाने क्या-क्या बोलती जा रही थी। मेरी कॉफ़ी और फ्राइज़ वैसे ही मेरे सामने रखे ठंडे हो गए थे, मगर मुझे होश ही नहीं था। नीलम, तुम कहाँ खोई हुई हो? सबा ने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए हल्का सा दबाया, तो मैं चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। वो शायद मेरी गायब दिमागी भाग चुकी थी। कहीं भी तो नहीं, मैं कहाँ खो जाऊंगी भला। मेरी ठंडी आह बढ़ चुकी थी और कॉफ़ी का मग जबरन लबों से लगाया, लेकिन सवा मुझे वैसे ही देख रही थी। रोहेल ने फिर डांट दिया क्या? वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती थी। ये भी जानती थी कि मैं किस वक्त और क्यों उदास होती हूँ। इस बार मैंने उसके साथ रूडली बिहेव किया है सबा, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ। न जाने क्यों ये बात कहते मेरी आंखें झलक गई थी। अबाया उतार कर मैंने बैग में डाल दिया था और अब नेट का दुपट्टा गले में पड़ा हुआ था। और तू फिर रो क्यों रही हो? जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अच्छा ही तो किया है। नहीं तो हमेशा वो तुम्हें ही डांटता आया है। सबा ने टिश्यू बॉक्स से मुझे 2-3 टिश्यू बर वक्त निकाल कर देते हुए कहा। मैंने जुकाम ज़दा सी सांस अंदर खींची और आंसू साफ किए। मैंने अच्छा नहीं किया सबा। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मगर मैं तो करती हूँ ना। मुझे उसके साथ यूं नहीं करना चाहिए था। मेरा दुख किसी तौर कम ही नहीं हो रहा, और सबा का बस नहीं चलता था कि वो मुझे उल्टे हाथ की रख के लगा दे। लेकिन वो शायद कहीं और मुतवज्जा थी, जो उसने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। मैंने चौंक कर सबा को देखा। वो बाएं जानिब बड़ी मुड़ी एक मेज पर बैठे किसी कपल को देख रही थी, और जो मेरी नज़र उस कपल पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन जैसे सरक गई। सामने रोहेल था, मेरा कज़न रोहेल, एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा मुस्कुरा मुस्कुरा कर जाने कौन सी बातें कर रहा था। वो जो कभी मुड़ के भी मेरे लिए नहीं मुस्कुराया था, आज एक लड़की के लिए यूं बैठा था। लो, तुम यहाँ बैठकर रोती रहो, और जिसके लिए तुम रो रही हो ना, वो किसी और के साथ खुश है। सबा ने एक अफसोस भरी निगाह मेरी गीली आंखों पर डाली। उसे मेरा रोना बेवकूफ़ी लग रहा था, और सच ही तो लग रहा था। मैं किसके पीछे भाग रही थी? एक शराब के पीछे? ना जाने उस वक्त मुझे क्या हुआ, मैं खुद भी समझ ना पाई। जिंदगी में पहली बार मैं नीलम मुर्तज़ा गुस्से में उसके पास जाकर खड़ी हुई। वाह, दूसरों को दर्द देने वाले खुद ऐसे हुआ करते हैं। ये मैंने आज जाना है। मेरे लहजे में इतनी नफरत कहाँ से आई मुझे खुद भी मालूम नहीं था, मगर मेरे इस तरह ऊंचा बोलने पर वो लब बर्ड्स हैरत से मेरा सुर्ख होता चेहरा देखने लगे। रोहेल तो चंद लम्हे ही समझ गया कि मैं वहां आकर कैसे गुजर गई। हाँ, उसने कैसे सोचा होगा कि मैं वहां इस वक्त उसे रंगे हाथों पकड़ सकती हूँ। नीलम, तुम यहाँ? वो सवालिया अब्रो उठाते मेरे सामने खड़ा था। यहाँ क्या कर रही है? और तुम तो अबाया में आई थी ना? उसे दांत पीसते एक नजर पीछे मुड़ते सबा को भी देखा। इस हुलिये में यहाँ क्या कर रही हो तुम? उसके लहजे में सख्ती ही सख्ती थी। इस हुलिये में जाऊंगी, मुझे जहां भी जाना है। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं शिद्दत गम से चिल्ला उठी। लड़की के साथ वो पकड़ा गया था, और वो सवाल मुझसे कर रहा था। कैसा कमजोर इंसान था वो। मुझे पहली बार अपने इंतखाब पर शर्मिंदगी हुई। मैं तुम्हारा कजन हूँ। ओके, चलो यहाँ से। उसे मेरी बात अनसुनी करती मेरा हाथ पकड़ना चाहा, और इस बार मैंने उसे गुस्से में दूर धकेल दिया। रेस्टोरेंट में लोग हमारे गिर्द जमा होने लगे थे। हाथ मत लगाओ मुझे तुमसे। अनगिनत शहादत उनकी उंगली उठाए मैंने उसे वार्न किया। वो फटी फटी निगाहों से मेरा ये रूप देख रहा था। तुम जो खुद एक लड़की के साथ दिन दहाड़े रंगरलियां बना रहे हो, वो मुझे कुछ करने से नहीं रोक सकता, समझे? गुस्से और गम की शिद्दत से मैं फट ही पड़ी थी। नीलम, राहेल का हाथ मेरी बात पर उठता उठता रह गया, और मैं उसके उठे हाथ को देखकर सहम कर चंद कदम पीछे हट गई। अगर सबा मुझे बर वक्त ना संभालती तो शायद मैं गिर ही जाती। हाँ, यही कर सकते तुम। अब यही बचा है, मार लो मुझे,
जितना मारना है मार लो, मगर सच तो यही है कि तुम एक बद किरदार इंसान हो। सबा का सहारा मिलते ही मैं दोबारा बिछड़ कर चिल्लाई और यहाँ हिल की बस हुई। शट अप। और बहुत सख्त से मुझे दिख रहा था, शायद उसे मुझसे ये उम्मीद नहीं थी, मगर मैं क्यों उसकी उम्मीदों पर पूरी उतरती। चंद लम्हे खामोशी से गुजर गए। वो बस खड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था और मैं अपना पर्स उठाए रेस्टोरेंट से निकल आई। मोहब्बत की आखिरी जलती शमा भी आज फड़फड़ा कर बुझ गई थी और मैं खाली दामन रह गई थी। अगले कई दिनों तक मैं अब्बू के साथ ही यूनिवर्सिटी जाती रही और मुकम्मल अबाया पहनकर मैं जाती थी। मेरे अंदर ये बदलाव खुद ही आया था। अब मुझे किसी की हसरत नहीं थी। खुद को खूबसूरत दिखाने की भी हसरत मोहब्बत के साथ मर चुकी थी। उन्हीं बेजार किस्म के दिनों में मैंने एक दिन जब यूनिवर्सिटी से घर लौटी तो लाउंज में कुछ मेहमानों को बैठे पाया। मैं उन सबको देखकर ठठक कर रुकी। दरमियानी मेज पर ढेरों ढेर लवाजमात देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास गुजरा। इससे पहले कि मैं उससे पूछती, मेरी अम्मी मुस्कुराकर मुझ तक आई। ये मेरी बेटी है नीलम। मुझे बहुत मोहब्बत से शानों से थाम कर उन औरतों को बताया जो बड़े सोफे पर तकरीबन दराज थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। एक आंटी ने समोसे से भरे मुंह के साथ कहा तो मुझे अक्काई ही आ गई। नीलम बेटा सलाम करो आंटी को। अम्मी ने मेरा बाजू हल्का सा दबाया तो मैंने बामुश्किल अपना गुस्सा जब्त किया। कुछ तो मुझे भी समझ आ रहा था कि इतनी आंटियां क्यों तशरीफ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी की घूरती नजरों से बचने के लिए मैंने सलाम करती वहां से कमरे से चली आई। मुझे शदीद थकन से नींद आ रही थी, मगर बेड पर एक कामदार जोड़ा रखा देख मेरा शक अब यकीन में बदल गया था। इससे पहले कि मैं वो कपड़े बाहर फेंक देती, अम्मी उसी वक्त कमरे में चली आई। नीलम चलो जल्दी से ये कपड़े पहनकर बाहर आओ, और हाँ दुपट्टा सर पर रख के आना। अम्मी मुझे सूट थमा कर मुझे नसीहत कर रही थी और मेरा दिल कर रहा था कि बाहर बैठे हर इंसान को आग लगा दूं। अम्मी मुझे नहीं आना, वो लोग मुझे अच्छे नहीं लगे। मुंह बसोड़ते हुए बेड पर बैठ गई और अम्मी ने मेरी बात पर घूरते हुए मुझे देखा। क्या मतलब अच्छे नहीं लगे? इतने अच्छे लोग हैं। लड़का बाहर काम करता है, शादी के बाद साथ रखेगा, क्या बुराई है इसमें? इस वक्त वो यही सब कह सकती थी। मुझे इसी की ही उम्मीद थी, मगर अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैंने सर झटकते हुए पुराना बहाना दोहराया। दिल भर कर आ रहा था, मैं रोना चाहती थी, मगर अम्मी के सामने कैसे रोती। अम्मी शादी कर भी नहीं रही, रिश्ता आया है, बस जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मुझे मजीद बहस नहीं करनी। वो गुस्से से मुझे डपटती हुई बाहर निकल गई और मैं अपने बाल नोच डाली। ये रिश्ते की मुसीबत भी आज ही टपकनी थी। बेदिली से जोड़ा पहनकर मैंने बालों में उल्टा सीधा ब्रश चला दिया और मेरी उत्तरी शक्ल बेहतर दिखाई दी, इसलिए हल्का सा मेकअप भी कर लिया। जब मैं बाहर आई तो एक आंटी ने मुझे अपने साथ बिठा लिया। अब तक उनका बेटा भी आ चुका था, जिसे देख मेरा दिल क्या उल्टे हाथ की रख के एक लगाऊं। वही बदतमीज था जिसने उस दिन मुझसे नंबर मांगा था। जिन आंटी के साथ मैं बैठी थी वो उसकी अम्मी थी, जो अपनी बेटी की शान में दुनिया जहान के मुबालके लाहके मिला रही थी, और वो मीसना बना सर झुकाए बैठा था जैसे उससे बड़ा शरीफ कोई हो ही ना। भाई हमें तो आपकी बेटी ना बहुत पसंद आई है, हमारी तरफ से तो हाँ है। मेरी कभी ना होने वाली सास मेरे सदके वारी जा रही थी। अरे, और मेरा दिल कर रहा था कि अब भी हाथ बढ़ाकर गर्दन ही दबा डालूं खुद की। ऐसे जाहिल से शादी करने से बेहतर था कि मैं खुदकुशी ही कर लेती। आपका बेटा भी बहुत अच्छा है, माशाल्लाह। अम्मी जवाबी तारीफ ना करें ये तो नामुमकिन सी बात थी। वो कितना अच्छा था कोई मुझसे पूछता तो हम हाँ समझे थे। एक तो आंटी मेरे सब्र का इम्तिहान पता नहीं क्यों ले रही थी, बार बार मुझे पास खींच कर अपने साथ लिपटा लेती, और उनके परफ्यूम की वो स्मेल, अल्लाह, मेरे सारे ना करदा गुनाहों की सजा मुझे आज ही मिल गई थी। हमारी तरफ से कोई इतराज नहीं है, मगर आखिरी फैसला नीलम का ही होगा। मेरी अम्मी ने तो बंदूक मेरे कंधे पर रख दी थी। एक तरफ हाँ कर दी और दूसरी तरफ मुझे फंसा दिया। मैं भी उन्हीं की बेटी थी, मुंह पर इनकार करना मुझे आता ही नहीं था, और तो मेरे पास वजह भी थी।
مگر میرے انکار کرنے سے پہلے ہی روہیل اجرت میں اندر آتا دکھائی دیا۔ میں آگے کیا جلی بیٹھی تھی، اب تو میرا دل کیا سامنے رکھا میز الٹا دوں۔ البتہ وہ دروازے میں حیران سا کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ آؤ بیٹا، نیلم کے رشتے کے لیے آئے ہیں یہ لوگ۔ امی نے اسے پکارا تو مروتاً وہ سلام کرتا ایک صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں کرکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ روہیل ہے، میرے جیٹ کا بیٹا۔ امی نے اس کا تعارف کروایا، مگر وہ بری میری طرح اس لڑکے کو دیکھ کر غصے سے ضبط کر رہا تھا۔ میری طرح وہ بھی سوچ رہا تھا کہ گن چکر یہاں کیا کر رہا ہے، اس کا رشتہ آیا ہے کہ نیلم کے لیے۔ وہ شدید حیرانی سے امی سے پوچھنے لگا۔ میں نے کوفت سے پہلو بدل لیا۔ اگلی نظر اس کی مجھ پر پڑی، میں نے رخ پھیر لیا۔ اس وقت مجھے اسے بھی نہیں دیکھنا تھا۔ ہاں، ماشاءاللہ سے باسط بہت قابل لڑکا ہے، اور ہماری طرف سے تو بات فائنل ہو گئی ہے۔ اب آخری فیصلہ نیلم کا ہی ہوگا۔ امی نے بڑے مان سے میری جانب دیکھا، اور میں نے روہیل کو، جس کی آنکھیں آج پہلی بار میرے لیے بےتاب دکھائی دی تھی۔ نیلم، بتاؤ بیٹا، کیا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ باسط کی اپنی مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں روہیل کے لفی میں ہلتے سر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں ہاں کروں، اور میں اس کی چاہت کیوں پوری کرتی جب اس کا چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، گردن کڑا کر میں نے کہا۔ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ بھی سجا لی تھی۔ میرے ہاں کرتے ہی وہاں بیٹھا ہر شخص خوش تھا، سوائے روہیل کے، جو اب بے یقین نظریں لیے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا دل چاہے کتنا ہی دکھا تھا، مگر میرا بدلہ اب مکمل ہوا تھا، اس لیے میں مطمئن تھی۔ اب اسے بھی سمجھ آ جائے گا کہ ٹھکرائے جانے کا غم آخر ہوتا کیا ہے۔ میری ماں کی دیر تھی، وہ اگلے ہفتے کو منگنی طے کرتے چلے گئے۔ شادی البتہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد طے کی تھی، لیکن منگنی کے لیے امی نے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ روز مجھے بازار گھسیٹ کر لے کر جاتی، اور میں کسی بے جان گڑیا کی ماری تھی، ان کی ہر بات مان رہی تھی۔ بھلے ہی میں نے روہیل سے بدلہ لینے کے لیے ہی ہاں کی ہو، مگر اب مجھے یہ سوچ کر ہی خوف آ رہا تھا کہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے گی، اور وہ بھی اس ایک نمبر کی فلرٹی سے۔ منگنی کی تیاریاں میں نے ایک بار بھی روہیل کو میں دیکھ نہیں پائی تھی، اور شاید آج بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، کیونکہ امی مجھے باسط کے ساتھ منگنی کا جوڑا سلیکٹ کرنے بیچ رہی تھی۔ ناچار مجھے جانا پڑا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس نے مجھے اچھے سے تیار ہو کر آنے کا کہا تھا۔ بال کھول کر آنا، میک اپ کرنا، اور ہاں، 2 گز کا دوپٹہ مت لپیٹ کر آنا۔ مجھے پردے لپٹی ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ یہ سب اس نے مجھے کال پر کہا تھا۔ ایک طرف روہیل تھا جو مجھے بے پردہ نہیں دکھتا تھا، اور دوسری طرف یہ سب فرمائش کر رہا تھا، اور مجھے کسی ایسے شخص کی تو تمنا تھی جو مجھے آزاد رہنے دے۔ پہلی بار مجھے باسط سے شادی کا فیصلہ درست لگا تھا۔ اس کے کہے کے مطابق میں بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میں کمرے سے نکلنے لگی، میں نے اتنے دنوں کے بعد اسے اپنے کمرے کے دروازے میں استدعا پایا۔ پہلی نظر میں تو میں اسے پہچان بھی نہ پائی تھی۔ کیا یہ وہی روہیل تھا جس کے چہرے پر نظر ہٹائی نہیں ہٹتی تھی؟ آج اس کا وہی چہرہ کس قدر زرد تھا، آنکھوں میں سرخ داڑیاں تھی، تو آنکھوں کے گرد ساحل کے بالوں کے ساتھ حلیہ بھی بکھرا ہوا تھا۔ شیپ بھی بڑی تھی۔ یہ کیا حالت بنائی ہے آپ نے اپنی؟ میں شوق سے چند قدم اس کے نزدیک آئی۔ یہ تم پوچھ رہی ہو کہ کیا حالت بنائی ہے؟ یہ سب تمہارا دین ہے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ شاید میرا دل کسی نے مٹھی میں بیچ ڈالا۔ میں کب اسے اس حال میں دیکھ سکتی تھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہٹ تو گئی ہوں راستے سے، اب کر لے اس سے شادی۔ میں نے نظریں اس پر سے ہٹا لی، اور وہ غصے سے بھڑک کر مجھ تک آیا تھا۔ شاید اسے میری بات پسند ہی نہیں آئی تھی۔ کالیگ تھی وہ میری، شادی شدہ ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے تڑپ کر کہا تھا، جیسے یہ الزام سے اندر تک جھنجھوڑ گیا تھا، اور میرے سر پر کسی نے گھڑوں پانی انڈیل دیا۔ اگلے چند لمحے میرا اس کے ساتھ رویہ یاد آیا، کہنے میں جیسے میں نے ریسٹورنٹ پر اس پر بد کردار ہونے کا الزام لگایا تھا۔
میرے الفاظ चाबुक की मारित मुझ पर वापस बरसा दिए गए। नीलम, बासित आ गया है, जल्दी आओ। अम्मी की आवाज़ कानों में पड़ते ही मैं उसे वहीं छोड़ती कमरे से निकल आई। उसकी शिकवा के ना नज़रों की ताब लाना मेरे बस की बात नहीं थी। ये शादी मत करो प्लीज़। दरवाजे से बाहर निकलते मैंने सुना था, शायद आखिरी कोशिश कर रहा था मुझे इस शादी से रोकने की। उसकी वो गुजारिश मुझे हर उठते कदम के साथ लिपटती जा रही थी। क्या जिस इंसान के लिए मैंने ये सब किया, उसकी गुजारिश क्यों जाने दे दी? एक लम्हा लगा मुझे फैसला करने में, और ये फैसला मेरी ज़िंदगी बदल देने का फैसला था। बासित के साथ शॉपिंग करते हुए मैं किसी मुनासिब मौका का सोच रही थी, जिस पे मैं उसे अपनी आखिरी फैसला बता सकती, मगर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। शॉपिंग के बाद वो मुझे अपने फ्लैट दिखाने ले आया। मुझे अजीब तो लगा, मगर मैंने उससे बात कर सकती थी, वो भी आराम से, इसलिए उसके साथ चली आई। मगर मुझे इस वक्त अंदाज़ा ही नहीं था कि इसकी नीयत शुरू से ही ख़राब थी, और जब अंदाज़ा हुआ तब तक देर हो चुकी थी। फ्लैट 2 कमरों पर मुश्तमिल था, मुकम्मल फर्निश्ड और खूबसूरती से सजा। एक आइडियल जगह जहाँ के ख्वाब लड़कियाँ देखती हैं। मगर मेरे ख्वाब मुख्तलिफ थे। मुझे फर्निश्ड फ्लैट नहीं, रोहेल की मोहब्बत चाहिए थी, जिसकी खातिर मैं यहाँ तक आई थी। बासित मुझे लाउंज में बिठाकर किचन से कुछ लाने गया, तो मैं सारी बातें तरतीब से दोहराने लगी। मैं कुछ भी करके इनकार करना था। थोड़ी देर में वो जूस के 2 गिलास थामे किचन से बाहर निकल आया। उसे देखकर मैं बदबद मुस्कुराई। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। जूस का गिलास मुझे थमाते वो मेरे सामने बैठा, तो मैंने एक ही सांस में कह दिया। वो चूका, चंद पल रुक कर मुझे देखा, फिर हंस कर अपना गिलास मेज पर रखा। तुम मजाक कर रही हो? उसे मेरी बात मजाक लग रही थी, और मैं इस वक्त सिर्फ उसे सच बता सकती थी, जो मैंने बोल दिया। मैं सच कह रही हूँ बासित, मैं राहिल से मोहब्बत करती हूँ, बचपन से, जब से मैंने मोहब्बत को समझा है तब से। शादी के लिए हाँ भी बस उसी की जिद में आकर की थी, और मैंने अपना जूस भी मेज पर रख दिया। ये सब जो मैंने सबा के अलावा किसी को नहीं बताया था। वो उसे बताते मेरे माथे पर पसीने चमकने लगे थे। जाने उसका रद्दमल इस बात पर कैसा निकले। मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा था, मगर जब वो बोला तो हैरान रह गई। ओह, तो ये बात थी, तुम पहले बता देती। उसे लापरवाही से कहते जूस का गिलास वापस उठा लिया। तो तुम्हें रोहिल से शादी करनी है? टांग पर टांग चढ़ाते उसने मुझसे पूछा, तो मैं बामुश्किल हैरत से निकल आई। हाँ, आप अगर इनकार कर देंगे तो आसान होगा। वो इतनी आसानी से मान जाएगा, ये तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मेरी उम्मीद वापस से जिंदा हो गई थी। ठीक है, मैं इनकार कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। जूस का गिलास मेज पर रखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। उसकी नजरें कुछ अलग थी। मैं सारी शराइत मानूंगी, तुम बताओ मुझे क्या करना होगा? मैं बेवकूफ़ों की तरह पुरजोश हो गई थी, इतना कि उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपी खबासत भी ना समझ सकी। तो ठीक है, तुम शादी रोहेल से कर लो, मगर शादी से पहले एक रात मुझे दे दो। उसकी बात पर मैं भौंचा कर रह गई। पैरों के नीचे से पहली बार जमीन सड़कती हुई महसूस हुई। व्हाट? ये क्या बकवास है? गुस्से से मैं उस पर ऊंचा चिल्लाई। मेरी सांस फूलने लगी। उसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझसे ये बात करे। इसमें क्या बकवास है? वैसे भी तुम जैसी लड़कियां जो खुली आम दावत देती हैं, उन्हें क्या ही मसला होगा? मेरे मुकाबिल खड़े होते वो कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। उसका इशारा मेरे हुलिये पर था। शट अप! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ये घटिया बात करने की? मैंने कांपते हाथों से दुपट्टा सर के गिर्द लपेट लिया। और काम ऑन, अब ये दुपट्टा लपेट लेने से क्या ही होगा? मुझे पता ही है दुपट्टा ओढ़ना तुम्हें भी पसंद नहीं है। मदहोशी में कहता हूँ मेरे करीब हुआ। उसकी मुझे मुस्कुराहट इस टाइम जहर लग रही थी। मेरे पास मत आना, दफा हो जाओ घटिया इंसान। जोर से चिल्लाते मैंने उसे धक्का दिया तो वो सोफे पर गिर गया। मेरे पास ये चंद लम्हे थे, अपनी इज्जत बचाकर यहाँ से भाग जाना था। मेज पर रखा अपना बैग उठाते जैसे ही मैं बाहर भागी, उसने मेरे बैग के स्ट्रिप पकड़कर इतनी जोर से खींचे कि मैं
मुंह के बल सोफे पर गिरी और वो उठकर मेरे करीब आया। घटियापन तो अभी आपने देखा ही कहाँ है। मेरे चेहरे के पास झुका वो खबासत से कह रहा था। इससे पहले कि मैं उठ पाती, उसने मेरा दुपट्टा पकड़कर खींच लिया। मैं फटी आंखों समेत उठ खड़ी हुई। मेरा दुपट्टा उसके हाथ में था। पहली बार मैंने खुद को यूं बेलबास महसूस किया था। काश काश मैं अबाया पहनकर ही आई होती, या फिर उसके साथ आई ही ना होती। मैं इंतहा की बोल्ड और पुरएतमाद लड़की आज यूं बेबस खड़ी थी, और वो मेरे करीब आता जा रहा था। बचने का कोई रास्ता अब शायद बचा ही नहीं था। इतनी मुश्किल से हाथ लगी हो और मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती। नॉट फेयर। घटिया मुस्कुराहट सजाए उसने मेरे बाल चेहरे से हटाते हुए मुझे नफरत से मैंने उसका हाथ झटक दिया, मगर इस बार उसने मेरा लिहाज नहीं किया। अगले पल वो मुझ पर चिपटा, मेरे बाल दबोचकर मेरा चेहरा ऊपर किया। बहुत हो गए नखरे, अपनी मर्जी से मान जाती हो तो ठीक था, मगर तुझ जैसी के साथ ना जबरदस्ती ही करना होती है। मेरी गर्दन को झटके से देता उस सर्द लहजे में जैसे फनकार रहा था, और दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। मैंने हिम्मत करते साइड में से एक वॉज उठाया और जोर से उसके सर पर मार दिया। वो इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने सर पकड़ता पीछे हट गया। खून की एक लकीर उसकी कनपटी से बहती नजर आ रही थी। मेरे पास खुद को बचाने के लिए चंद लम्हे थे। सोफे पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाए उसे मैंने दूर फर्श पर धकेल दिया। इसके बाद मैं पीछे नहीं मुड़ी, तेजी से बाहर भाग गई। उसके फ्लैट का बारूनी दरवाजा बंद किया। ये एक बड़ी बिल्डिंग थी और मैं 10वीं मंजिल पर दीवाना वार भाग रही थी। लिफ्ट से नीचे लॉबी में पहुंचने तक मेरा हुलिया खराब हो चुका था। बाल बिखरे थे तो दुपट्टा व मुश्किल गले में ही झूल रहा था। लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे, और मैं किसी भी की परवाह किए बगैर रिसेप्शन तक आई। उस वक्त उस जगह से अगर कोई मुझे बचा सकता था तो वो रोहेल था। मैंने उसे ही कॉल की थी। मेरे सब बताने पर वो अगले आधे घंटे तक पुलिस समेत परेशान हाल सा उस होटल में पहुंचा था। कुछ इंसान जिंदगी की मानित होते हैं, और ये मैंने उस वक्त जाना। रोहेल को देखते ही मेरी जिंदगी भी जैसे एक वापस पलट गई थी। बासित को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, और मैं रोहेल के साथ वापस घर आ गई थी। वापसी का सफर कैसे कटा मैं नहीं जानती थी। मैंने खुद को बस रोहेल के हवाले कर दिया था। घर पहुंचकर मुझे उस हालत में देखकर सब हैरान रह गए थे। क्या हुआ है इसे? ये तो बासित के साथ गई थी ना, ये इस हालत में कैसे हुई? तुमने इसे कहाँ से ला रहे हो रोहित? ऐसे बहुत से सवाल थे जो सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहे थे, मगर इस वक्त इन सवालों के जवाब देना मेरे लिए एक मुश्किल तरीन काम था। मेरे हाथ में अब तक लर्जिश थी। रोहेल मेरी हालत समझता मुझे कमरे में छोड़ा। घर वालों के सवालों के जवाब उसी ने ही दिए थे, और मैं कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। जिस दुपट्टे को मैं फजूल समझती थी, जिस पर्दे को मैं कैद कहती थी, वो मेरे लिए कितना अहम था, ये आज आखिर मुझे समझ आया था। जाने कितनी देर खड़ी मैं बस रोती ही जा रही थी, और अल्लाह से अपनी लापरवाहियों की मुआफ़ी मांग रही थी, जिसने आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया था। शुक्रगुजार तो मैं रोहेल की भी थी, जिसने ना सिर्फ मुझे शर्मिंदगी से बचाया, इनफैक्ट घर वालों के सवालों से भी बचाया था। मगर एक बात मैं जानती थी, उसके सवालों के जवाब अभी मुझे देने थे। आंसू साफ करते मैं कपड़ों की अलमारी तक आई, एक नफीस सा जोड़ा खींच कर निकाला और सीधा चेंजिंग रूम गई। और हेल के आने से पहले मुझे इस हुलिये से बस निजात चाहिए थी। जब वो कमरे में आया तो मैं दुपट्टा सर के गिर्द लपेटे बेड पर मुंतजिर सी बैठी थी। क्या बताया आपने सबको? उसके आने पर मैं बेताबी से उससे पूछने लगी। अलबत्ता वो अफसोस से मुझे देखता जा रहा था। जो सच था वो बता दिया। और क्या बता था? उसकी आवाज़ में नाराज़गी घुली हुई थी, जो मैं अच्छे से समझ सकती थी। तुम उसके साथ उसके घर क्यों गई थी नीलम? वो ताज्जुब से मुझे देख रहा था। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया। मैं रिश्ता ख़त्म करने के लिए गई थी। आई स्वेयर मुझे नहीं पता था कि वो ये सब करेगा। न जाने क्यों अपने
کردار کی صفائی دینا اتنا مشکل کیوں لگ رہا تھا، وہ بھی تب جب آپ بے گناہ ہو؟ روہیل نے بے بسی سے سر دائیں بائیں ہلاتے کن پٹی سہلائی۔ اسی دن سے تو ڈرتا تھا میں، اسی دن تو کہتا تھا میں کہ ابایا پہنا کرو، مگر تمہیں تو وہ قید لگتا تھا نا۔ I'm sorry روہیل، میں اب سمجھ گئی ہوں سب۔ میری آنکھوں میں دوبارہ برسنے لگی تھی۔ یہ تانا ایسا چابک تھا جو سیدھا دل پر لگا کرتا تھا۔ میں آج کے بعد کبھی ایسا تیار ہو کر کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں جاؤں گی، آئی پرومس۔ شرمندگی کے احساس کے تحت میں اپنا سر بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ روہیل نے میری تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے میرا چہرہ اوپر کیا۔ آنسو رخساروں سے نیچے بہتے نظر آ رہے تھے۔ آج کے بعد میں تمہیں ابایا میں بھی غیر مرد کے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ ایسے شوخ لہجے میں وہ میری جھکی نگاہوں سے بے اختیار اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر محبت سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ خواب تھا یا حقیقت؟ روہیل کی آنکھوں میں سچ میں میرے لیے محبت تھی؟ کیونکہ آج کے بعد تم صرف میرے ساتھ جاؤ گی، اپنے محرم کے ساتھ۔ میرے آنسو صاف کرتے اس کی ایک خوبصورت سی سرگوشی نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا تھا۔ میں حیران سی کھڑی بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے یوں ہی مسکرا کر مجھے دیکھتا رہا اور پھر مجھے یوں ہی حیران چھوڑتے کمرے سے نکل گیا۔ اسی طرح میری زندگی ایک دن میں پلٹ گئی۔ جس کی محبت کی خاطر میں دن رات اللہ سے دعائیں مانگتی تھی، اس کی محبت میری جھولی میں اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں ڈال دی تھی۔ میں جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا، کیونکہ اس بار نہ رشتہ مانگا گیا تھا اور نہ ہی میری منگنی ہوئی تھی۔ سیدھا میرا نکاح روہیل سے کروا دیا گیا تھا۔ میں دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی تھی جسے روہیل جیسا ہمسفر عطا کیا گیا تھا۔ شادی کے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی محبت میرے لیے کم نہیں ہوئی تھی۔ البتہ میری بے وقوفیوں پر وہ اکثر مجھے یاد کروایا کرتا تھا۔ جب آج صبح ہی ناشتے کی میز پر میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا تھا کہ مجھے اس سے ذرا بھی محبت نہیں، تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا؟ رہنے دو نیلم روہیل، میں اچھے سے جانتا ہوں کہ تم نے صرف مجھ سے محبت کی ہے۔ وہ اتنا پورے اعتماد ہو کر مجھے بتا رہا تھا اور میں پھولے منہ کے ساتھ اسے بس دیکھ رہی تھی۔ تم میرے پیچھے پاگل تھی، تہجد پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، اور سب سے بڑا پاگل پن، تم نے محبوب کو قدموں میں کرنے کے لیے بنگالی بابا کے تعویذ بھی منگوایا تھا۔ اسے وہ سب دہرانے میں بہت ہی مزہ آتا تھا۔ ہمیشہ مجھے ہنسنے لگتا تھا جیسے اپنے دانت نکال رہا ہوں۔ کہ کتنی بے وقوف تھی نا، تمہیں لگتا تھا کہ جادو ٹونے سے محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ہنسنے کے دوران کہہ رہا تھا اور بس میرے یہاں ہمیشہ کی طرح بس ہو گئی تھی۔ روہیل، ہاتھ میں پکڑا کانٹا میز پر پٹکتے میں زور سے چلائی۔ اس نے منہ کے آگے ہاتھ رکھتے چند میں خود کو ہنسنے سے روکا۔ میرا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ روہیل نے مسکراہٹ روکے آملیٹ والی ڈش سے اپنے لیے ایک آملیٹ نکالا۔ چھری کانٹا سنبھالتے وہ دوبارہ سے میری جانب مڑا۔ میں غصے سے چیزیں میز پر پٹک رہی تھی۔ ویسے وہ بنگالی بابا والا آئیڈیا تھا مزیدار، مجھے بہت پسند آیا تھا۔ آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے اس نے شرارت بھری سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور میں دانت کچا کر رہ گئی۔ ستیہ ناس جائے بنگالی بابا کا، اس کی وجہ سے یوں ہی شرمندہ ہوتی تھی۔ حد ہے، میری بچکانی حرکتوں کو کب تک وہ دہرائیں گے؟ اور آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ میں نے کال کی تھی؟ بنگالی بابا کا نام لینا بھی میں نے اب توہین سمجھتی تھی۔ البتہ روہیل کو اب وہ بہت پسند تھا، کیونکہ میری نظر ہمیشہ سے تم پر ہی ہوا کرتی تھی۔ یوں تو بڑی سیانی تھی، مگر میری محبت کبھی تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ محبت کرتے کب تھے؟ اب تو بس غصہ ہی کیا کرتے تھے۔ میں نے ناک سکوڑ کر اس کی غلط فہمی دور کی اور اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہارا پھولا ہوا منہ اچھا لگتا تھا، اس لیے ڈانٹ دیتا تھا۔ میرے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتے وہ میز سے اٹھ گیا۔ اس کا ناشتہ ہو چکا تھا، اب اسے آفس نکلنا تھا۔ میں مسکرا کر اپنا ناشتہ ختم کرنے لگی۔ اس کے کپڑے اور ضرورت کا سامان میں پہلے ہی نکال کر لے آئی تھی۔ روہیل کی محبت ہر گزرتے دن کے ساتھ گہری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس جیسا ہم سفر مل جانا سچ میں خوش قسمتی تھی، اور اتنے سالوں بعد مجھے ایک بات اچھے سے سمجھ آئی تھی
کہ محبت جادو سے نہیں کروائی جا سکتی، محبت خود ایک سحر تھی، اور دیر سے ہی صحیح میرا سحر محبت روحیل پر اب کام کر گیا تھا۔